السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 138، سورہ بقرہ حصہ نمبر 138، آیت نمبر 141، آیت نمبر 141، رکوع نمبر 16، مفسرین کے اقوال۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا۔ تو پچھلے حصہ نمبر 137 میں ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب کی کتابوں میں توریت، زبور، انجیل جو اہل کتاب کی کتابیں تھی، تو نصرانی اور یہودیوں نے پڑھ لیا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور نبی برحق ہے۔ یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، والدہ کا نام اور ہجرت کر کے کہاں آئیں گے، یہ ساری باتیں موجود تھی، لیکن بس زدہ میں آ گئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل بنی اسرائیل سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل سے تھے، عرب سے تھے، تو یہ بات وہ ہضم نہیں کر پائے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141۔ تو سب سے پہلے میں اس آیت کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے تعلق سے مفسرین حضرات نے جو بھی اقوال نقل کی ہے ان کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال سے سوال نہ کیے جاؤ گے۔ تو ہم نے آیت بھی پڑھ لی، آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، اب اس کے تعلق سے مفسرین حضرات کے جو قول ہے اس کو پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے باپ دادا کی نیکی پر تکیہ نہ لگاؤ، کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے ابا جان بہت بڑے عالم تھے، ہماری بھی بخشائش اس وجہ سے ہو جائیں گی۔ نہیں، بلکہ وہ ایک امت تھی اور وہ چلی گئی، اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے صرف وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے باپ دادا کی نیکیوں پر تکیہ نہ لگاؤ، کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے ابا جان بہت بڑے عالم تھے، تو اسی بہانے اسی ذریعے سے ہماری بھی بخشائش ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ وہ ایک امت تھی اور وہ چلی گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے صرف وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی بیٹی کو تہجد کے لیے اٹھاتے تھے، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اٹھاتے تھے، ورنہ ایک رسول اپنے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا کہ سب لوگ پاؤں پھیلا کر سو جاؤ، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تہجد کے لیے اٹھتے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتے، اپنی پھوپھی کو بھی اٹھاتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مبارک نازل ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی۔ پھر آگے فرمایا کہ تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محیط سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بھلائی اور برائی کا پورا بدلہ دے گا، یہ دھمکی دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پاک باز جماعت تھی وہ اپنے اعمال کر کے اللہ کے پاس پہنچ چکی،
اور تم بھی جب ان کے راستے، ان کو جس راستے پر چلے اس کی راستے پر چل کر تم بھی چلنا چاہو تو چلو اور کامیاب ہو جاؤ۔ ان جب اس راستے پہ قدم قدم ملا کر تم چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب ان کے راستے پر نہ چلو تو صرف ان کی اولاد میں سے ہونا تمہیں کوئی عزت و نفع نہیں دے سکتا، ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور تمہاری بدعمالیوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں۔ ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور تمہاری بدعمالیوں میں ان پر کوئی بوجھ نہیں۔ جو کرے سو بھرے۔ تم نے جب ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا تمام انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، بالخصوص اے وہ لوگوں جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہو، وہ تم تو بڑے ہی وبال میں آ گئے۔ وہ لوگ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہو، وہ تو بڑے ہی وبال میں آ گئے کہ انہوں نے اس نبی کو جھٹلایا جو سید الانبیاء علیہ السلام ہے، جو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کی طرف ہے، جن کی رسالت کے ماننے کا ہر ایک شخص مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار درود و سلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی نازل ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا یہ مختصر سا ویڈیو تھا جو الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تازہ رکھے اور بار بار اپنے ایمان کی درستی کی کرو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار کہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کی بار بار جانچ کرے اور کامیاب ہو کر جنت کی طرف جائے، اللہ کی رضا کی طرف جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نقد جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر پینا نصیب فرمائے، جامع کوثر پینا نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ہم پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے خزانے کھول دے، ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت فرمائے، آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔